بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں آج غزوہ وادی القرا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خیبر سے واپسی میں ہم سر مغرب وادی القرا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا جسے رفاع بن زید الجزامی السبیبی نے ہدیۃً آپ کو بھیجا تھا۔ ہم ابھی آپ کا کجاوا اتار رہے تھے کہ ایک اڑتے ہوئے تیر نے لگ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ ہم سب کہنے لگے اسے جنت مبارک ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس وقت اس کا شملہ دوزخ میں اس کے جسم پر جل رہا ہے۔ خیبر کا غلہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ اس بات کو کسی صحابی نے سنا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہاں سے اپنے جوتوں کے لیے 2 تسمے میں نے لے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے مماثل تم کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اسی سفر کے اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ صبح کے وقت سوتے رہ گئے اور آفتاب نکل آیا۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ خیبر سے واپسی میں کسی جگہ آخر شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا شاید ہم سوتے رہیں، کون ہمیں نماز صبح کے لیے بیدار کرے گا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جگاؤں گا۔ اس اطمینان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ نے منزل کی اور سو رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگنے کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اور جب سب پڑھ چکے تو اپنے اونٹ کے سہارے بیٹھ گئے، اور صبح ذرا نمودار ہوئی چاہتی تھی کہ نیند کے غلبے سے بلال بھی سو گئے۔ دھوپ کی تمازت نے سب کو بیدار کیا۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نیند آپ پر غالب آ گئی اسی سے میں مغلوب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ اب آپ سب کو لے کر اسی جگہ سے تھوڑی ہی دور گئے اور پھر اتر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، تمام لوگوں نے وضو کیا۔ آپ نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے تکبیر اقامت کہی۔ آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور سلام کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے پڑھ لو، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق سفر میں خیبر فتح ہوا۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ مال غنیمت میں ان کا حصہ شریک نہیں کیا، مگر مفتوحہ علاقے کی پیداوار میں ان کو شریک کیا۔ خیبر کی فتح کے بعد حجاج بن الات السلمی البہزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا کہ میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس مکہ میں میرا مال ہے، اسی کے بطن سے ان کا بیٹا مراج ابن الحجاج تھا، اس کے علاوہ مکہ کے دوسرے تاجروں کے پاس بھی میرا مال پھیلا ہوا ہے، آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا مگر وہاں جا کر میرے لیے یہ بات ناگزیر ہوگی کہ میں آپ کے خلاف کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ دینا۔ حجاز سے مروی ہے کہ میں مکہ آیا، کچھ قریش تسنیۃ البیضہ میں مجھے خبروں کی جستجو میں مقیم ملے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں پوچھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ آپ خیبر گئے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ مقام میں حجاز کا باعتبار اپنی خوشحالی، استحکام اور باشندوں کی شجاعت کے خاص اہمیت رکھتا ہے۔
اس لیے وہ خبروں کی ٹوہ میں تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا، یہ حجاج بن اللات ہے، ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر نہ تھی۔ کہنے لگے، باخدا ضرور اسے تمام واقعہ معلوم ہوگا۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ قطع رحم کرنے والے نے خیبر پر چڑھائی کی ہے اور وہ یہودیوں کا مرکز اور حجاز کی منڈی ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات مجھے بھی معلوم ہے اور میں ایسی خبر لایا ہوں جس سے تم خوش ہوگے۔ یہ سن کر وہ میری ناکہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہاں حجاج خبر سناؤ۔ میں نے کہا، ان کو ایسی ذلیل شکست ہوئی جس کی نظیر نہیں، ان کے ساتھی اس بری طرح مارے گئے کہ اس کی بھی نظیر نہیں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار کر لیے گئے اور اہل خیبر کہتے ہیں کہ ہم ان کو مکہ لا کر تمام قریش کے سامنے ان کے مقتولین کے عوض میں قتل کریں گے۔ اس خبر کے سنتے ہی وہ سب کھڑے ہوئے اور تمام مکہ میں انہوں نے اس خبر کو مشہور کیا کہ بس اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لائے جاتے ہیں اور تم سب کے سامنے قتل کیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ ذرا ہمارا یہ کام کر دو کہ جن جن کے ذمہ میرا مالی مطالبہ ہے وہ وصول کرا دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال لے کر جلد سے جلد خیبر پہنچوں اور قبل اس کے کہ اور تاجر وہاں جائیں میں محمد کی شکست خوردہ جماعت سے کچھ حصہ پا سکوں۔ وہ اس کام کے لیے اس قدر مستعدی سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے جس کی نظیر نہیں اور میرا سب مال جمع کر کے میرے پاس لے آئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، اس کے پاس بھی جو کچھ نقد رکھا ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ وہ مال ابھی دے دو، میں چاہتا ہوں کہ اور تاجروں سے پہلے جلد سے جلد خیبر پہنچ کر وہاں موقع سے زیادہ سود مند مال خرید سکوں۔ عباس ابن عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ میں نے ایسی خبر بیان کی ہے وہ میرے پاس آئے اور میرے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ میں اس وقت تاجروں کے ایک خیمے میں مقیم تھا۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا، تم کیا خبر لائے ہو؟ میں نے کہا، اگر کوئی بات آپ سے کہوں تو آپ اس کی رازداری کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اس وقت جائیے، میں خود تنہائی میں ملوں گا۔ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا مال جمع کرنے میں مصروف ہوں۔ وہ چلے گئے۔ جب میں نے اپنا تمام مال جو مکہ میں پھیلا ہوا تھا جمع کر لیا اور وہاں سے روانگی کی ٹھان لی، میں عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرا تعاقب کیا جائے گا، لہذا جو بات میں آپ سے کہوں اسے آپ 3 دن کسی سے بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا، بلا خوف جو چاہتے ہو کہہ دو۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ رازداری کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ اہل خیبر کے رئیس کی بیٹی صفیہ بنت حی بن اخطب اب ان کی بیوی ہے۔ انہوں نے خیبر فتح کر کے اس کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ ان کے اور ان کے صحابہ کی ملکیت ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حجاج کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کسی سے بیان نہ کریں، میں خود اسلام لا چکا ہوں اور یہاں صرف اپنا روپیہ لینے آیا تھا کہ مبادا اس پر قریش قبضہ کر لیں۔ جب 3 دن گزر جائیں آپ اس خبر کا اعلان کر دیں۔ باخدا واقعہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا اور جو آپ چاہتے ہیں۔ تیسرے دن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حلہ پہنا، خوشبو لگائی، عصا لیا اور پھر گھر سے برآمد ہو کر کعبہ آئے اور طواف کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قریش نے ان سے کہا، اے ابو الفضل، کیا ایسی مصیبت پیش آئی کہ اس کے تحمل کے لیے تم طواف کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ اس کعبہ کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا۔ خیبر کی شہزادی ان کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے خیبر کے تمام علاقے اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا ہے جو اب ان کی اور ان اصحاب کی ملک ہے۔ قریش نے پوچھا، یہ خبر کون لایا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہی شخص جس نے تم کو خبر دی تھی، وہ مسلمان ہو کر یہاں آیا تھا اور اپنا مال وصول کر کے چلتا بنا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ باخدا اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا تو ہم اسے بتاتے۔ تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے ذرائع سے ان کو اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔
الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی تاریخی واقعات والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔